گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع بھی ہمارا بہت پیارا ہے، تجارت اور اسلام۔ اسلام نے جہاں انسانوں کو دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنما اصول دیے، وہیں تجارت کے اندر بھی اسلام نے خریدار اور دکاندار دونوں کے ہی حقوق کا خیال رکھا اور دونوں کے ہی حقوق بیان کیے۔ کہیں ایک مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، دھوکہ دہی نہ ہو۔ آپس میں یہ جو رشتہ ہے مسلمان کا، تو مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسرے مومن کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر کاروباری معاملات میں آ جاؤں یا دیگر معاملات میں آ جاؤں تو کہیں یہ جو ایک امتیازی وصف ہے مسلمان کا کہیں وہ غائب نہ ہو جائے، اس لیے۔ اور عمومی طور پہ جو دیگر مارکیٹس کے اندر یا دیگر لوگوں کے اندر جو کہ مذہب سے دور ہوتے ہیں، اس طرح کی کاروباری لین دین کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں یا اس دور میں پائی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی اور اسلام کے رہنما اصول بیان فرمائے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کی بیع یعنی خرید و فروخت پر بے نہ کرے اور نجش نہ کرو۔ نجش سے مراد یہ کہ مبی کی قیمت بڑھائے جبکہ خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ دونوں ہی رہنما اصول ہیں اور بہت ہی پیارے اصول ہیں کہ نجش نہ کرو، یعنی کسی کا سودا ہو رہا ہے اور یہ تیسرا شخص خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور پھر بھی بولی لگاتا ہے کہ نہیں بھائی اس کی تو اتنی قیمت بنتی ہے یا میں اتنے روپے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ خرید لوں گا۔ اب خریدار جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تیسرا شخص اس کے اتنے پیسے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی اتنی قیمت ہوگی، لہٰذا وہ زیادہ جو ہے وہ قیمت لگاتا ہے یا اس کے برابر ہی دکاندار کو اگر ٹھیک ہے اسے نہیں بیچو مجھے ہی بیچ دو، جتنے یہ کہہ رہا ہے اتنے میں ہی مجھے بیچ دو، تو یوں وہ خرید لے گا۔ بسا اوقات ممکن ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہو ہی نہیں، مارکیٹ ویلیو وہی ہو جو کہ خریدار لگا رہا ہے، اور یہ شخص اپنی اس بولی کے ذریعے جبکہ خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ گویا کہ اس خریدار مسلمان کو نقصان پہنچا رہا کہ ایک چیز مارکیٹ ویلیو میں تو 10 روپے کی ہے، لیکن اس کے بولنے کی وجہ سے، اس کی بولی کی وجہ سے، اس کے دام لگانے کی وجہ سے وہ شخص کو یہی چیز 12 روپے میں خریدنی پڑ گئی، حالانکہ مارکیٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ پہلو ہے، اسی لیے فرمایا کہ خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا۔ اگر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بائے کے ساتھ یعنی دکاندار کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں یار اس کی یہ چیز اتنے میں بک رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسوں میں خرید لوں تاکہ اس مسلمان بھائی کو فائدہ ہو جائے، اس نیت سے واقعی خریدنے کا ارادہ ہے اور اس کی زیادہ قیمت لگاتا ہے، جبکہ ابھی سودا طے نہیں ہوا، پہلے دو افراد کے درمیان ابھی سودا طے نہیں ہوا، ابھی بات چیت جاری، تو ایسی صورت کے اندر یہ اچھی نیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی علماء نے یہاں پر ایک اور صورت یہ بھی بیان فرمائی
کہ خریدار جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے کم میں جو ہے وہ چیز خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے دکاندار کو نقصان ہے۔ اب دکاندار کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ قیمت جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور مارکیٹ قیمت جو ہے وہ لگاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ گناہگار نہیں ہے کہ یہاں پر اس کا مقصود خریدار کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا نہیں بلکہ دکاندار کو نقصان سے بچانا ہے اور اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو دیکھیں کتنی ہی پیارے جو ہے وہ اصول ہیں یہ کہ آپ کے ذریعے سے آپ اس سودے کے اندر جو ہے وہ ان تو نہیں ہو رہے، دو افراد کا اپنا سودا چل رہا ہے، لیکن ابھی آپ کو اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچائیں یا کسی کو جو ہے وہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اس کو دھوکے میں جو ہے وہ ڈال دیں۔ گویا کہ آپ جب اس چیز کی قیمت زیادہ لگا رہے ہیں، آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب مارکیٹ میں تو اس چیز کی قیمت اتنی ہے، حالانکہ اتنی نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات بعض جگہوں پر تو دکاندار ہی ایسے افراد کو اپنے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی جب کوئی اس طرح کا گاہک آئے گا تو وہ جو قیمت لگائے تو پھر تم لوگ جو ہے وہ آوازیں لگا دینا کہ اتنی نہیں، اتنے کی جو ہم خرید لیں گے، اتنے کی تو ہم خرید لیں گے۔ اس طرح خریدار جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دکاندار جو مجھے چیز بیچ رہا ہے اور وہ جو رقم مطالبہ کر رہا ہے جس رقم کا، اور میں کم کا جو ہے وہ ریٹ لگا رہا ہوں، لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ خریدنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تو کہیں میرے ہاتھ سے یہ مال جو ہے وہ چلا نہ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارکیٹ میں جاؤں تو یہ مال مجھے اتنے کا بھی جو ہے وہ نہ ملے جتنے کا یہ شخص دے رہا ہے۔ تو وہ اس کشمکش میں آ کر جو ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جتنے یہ مانگ رہے ہیں اتنے میں ہی جو ہے وہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ کا یہ بولنا، آپ کا یہ بولی لگانا یہ سامنے والے کے لیے دھوکہ دہی کا باعث نہ ہو جائے، تکلیف کا یا اس کے نقصان کا باعث نہ بن جائے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ نہ ہی دکاندار اس طرح کے افراد کو کھڑا کرے اور نہ ہی یہ کہ دکاندار کے بغیر ہی کوئی فرد بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح کے بولی لگائے جبکہ اس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو۔ اسی طرح علماء نے اسی حدیث پاک کا ایک اور جو ہے وہ حصہ تھا کہ فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، یعنی دو افراد ہیں، ان کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت ہونے کے بعد فائنل ہو گئی۔ اب فائنل جو ہے وہ دو طریقے سے ہو، ایک تو یہ کہ سودا ہی ڈن ہو گیا، ایجاب و قبول جسے کہا جاتا ہے وہ مکمل ہو گئے، تو اب اگرچہ زبانی ایجاب و قبول ہو گئے اور لین دین نہیں ہوا پیسوں کا یا خریدی ہوئی چیز کا، تو اصل جو بے کے کمپلیٹ ہے کہ بے مکمل ہو گئی، تام ہو گئی، سودا ڈن ہو گیا، وہ ایجاب و قبول کا نام ہے کہ جب ایجاب و قبول زبانی ہو گئے تو بے مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ثمن کا، قیمت کا وصول کرنا، مال کا ڈیلیور کرنا، یہ اس بے کے لوازمات میں سے ہے، یہ بعد میں چیز آتی ہے۔ بعض جگہوں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سودا کرنے کے بعد چلیں ہم نے جو ہے وہ مال جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا لہٰذا ابھی مکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی ذہنیت کی وجہ سے ایڈوانس یا بیانے کی صورت جو ہے وہ مارکیٹ میں وجود میں آئی کہ جب لوگ سودا ہونے کے بعد بھی مکر جاتے تھے، تو اب یہ بات آئی کہ نہیں بھائی کچھ نہ کچھ پیسے رکھ لو کہ جب اس کو پیسوں کا خوف ہوگا کہ یار یہ میرا ایڈوانس ضبط ہو جائے گا، بیانہ ضبط ہو جائے گا، تو ابھی اپنی بات سے مکرے گا نہیں۔ اس لیے مارکیٹ کے اندر بیانہ یا ایڈوانس کی صورت جو ہے وہ آئی، حالانکہ بیانہ ضبط کرنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام تو اس بات کو ہی بڑی اہمیت دیتا ہے، اس سودے کو آپ کی زبانی گفتگو کی ہی اہمیت دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی زبان ہی جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے کافی ہے، اور ایک مسلمان اپنے قول کا پکا اور سچا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے پھرے گا نہیں جب تک کہ شرعی عذر موجود نہ ہو۔ تو لہٰذا اس بات کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے، اعتماد ایک دوسرے پر ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو یہ اعتماد اپنے اعتبار سے قائم کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی سے کوئی بات کروں تو چاہے اس میں ایڈوانس دوں یا نہ دوں، بہرحال میں اس بات کے اوپر قائم اور دائم رہوں، بلا وجہ شرعی میں اس بات سے مڑ نہ جاؤں۔ اسی لیے اس پر بھی علماء نے فرمایا کہ اور یہ معاملہ فقط بے کے ساتھ نہیں، خرید و فروخت کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اجارہ یعنی کرائے پر کوئی چیز لے رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے، کسی کو نوکری پر رکھ رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے، اور یہاں تک کہ نکاح کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اگر منگنی ہو گئی تو اب
پیغام نکاح دینا اس کو جائز نہیں ہے کہ جب منگنی ہو گئی تو اب پیغام نکاح کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ کی جانب سے اس منگنی کو توڑنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو اب سامنے والا اگر توڑے گا بلا وجہ تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور آپ تو بہرحال گناہ گار ہوں گے ہی گناہ گار ہوں گے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ سودا ڈن ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ سودا تو ڈن نہیں ہوا لیکن دونوں دکاندار اور خریدار اس بات پر راضی ہو گئے کہ بھئی مال یہ ہے اور اس کی قیمت یہ ہے، چلیں بھئی سودا کر لیتے ہیں۔ ابھی سودا ہوا نہیں، ہاں بقیہ چیزیں فائنل ہو گئیں، تو اب بھی کسی کا یہ کہنا کہ نہیں جناب ایسا کریں کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ بیچ دیں، میں اس کے جو ہے وہ آپ کو اتنے پیسے جو ہے وہ دے دیتا ہوں، واقعی خریدنے کا ارادہ ہے جب بھی یہ منع ہے کہ اب جب وہ فائنلائزیشن کی طرف ہیں، اچھی خاصی چیز وہ مکمل کر چکے ہیں، فقط جو ہے وہ ایجاب و قبول ہونا ہی باقی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس بات سے منع کیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہاں پر بھی نقصان نہ پہنچائے۔ جب سودا ہونے کے قریب ہے تو ایسی صورت کے اندر اب ان کو آپس میں جدا نہ کرے کہ آپس میں رنجشیں ہوں گی ایک دوسرے کے دل کے اندر، وہ جو ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ دشمن سمجھے گا کہ جناب میرا اچھا خاصا سودا ہو رہا تھا اور اس شخص نے آ کر جو ہے وہ توڑوا دیا، بیچ میں ٹانگ جو ہے وہ اڑا دی، یا اگر سودا ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر سودا توڑوایا گیا تو یہ اور زیادہ گناہ ہوگا بنسبت پہلے درجے کے کہ سودا تو جب مکمل ہو گیا تو بلا عذر شرعی اسے فسخ کرنا، اسے کینسل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، نہ ہی مشتری کے لیے یعنی خریدار کے لیے اور نہ ہی دکاندار کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے سودوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات کئی جگہوں کے اوپر ہم جانے میں اور انجانے میں دونوں ہی صورتوں کے اندر ان دو معاملات کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلا والا معاملہ تو خاص کاروباری ڈیلنگز کا ہے، مارکیٹس کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو خریدنے کی نیت نہیں ہوتی پھر بھی جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں ریٹ، لیکن بسا اوقات دوستوں یاروں کے اندر یا گلی محلے کی دکانوں پر بھی بسا اوقات اس طرح کی یا کوئی چیز جو ہے وہ یوز کی ہوئی چیز اگر مل رہی ہو تو اس میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ خریدنے کا ارادہ نہیں، ویسے یار قیمت جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہے وہ اتنے کے اندر جو ہے وہ ہمیں دے دے ورنہ چلو اس سے تو اس کی جو ہے وہ جان چھوٹے گی، یا اسے خریدنے نہیں دینا میں نے اس لیے جو ہے وہ میں قیمت جو ہے وہ لگاؤں گا، تو یہ بھی صورتحال موجود ہوتی۔ اور دوسری تو اکثر پائی جاتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے سودے کے اوپر سودا کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فائنل کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی آگے سے اپنا لقمہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یوں ہی نکاح کے معاملے میں ہوتا ہے کہ منگنی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود پیغام نکاح بعض جگہوں پر بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ ضروری نہیں کہ پوری جو ہے وہ رسم کے ساتھ ہی آپ لے کر وہاں پہنچے، ان کو یہ کہہ دینا کہ نہیں اس کے مقابلے میں تو یہاں پر یہ رشتہ بھی جو ہے وہ اچھا ہے، آپ اگر وہ رشتہ چھوڑ دیتے تو ہم آپ کو یہ رشتہ دے دیتے، فلاں بیٹے کا رشتہ دیتے، اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، تو ہم تمام کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ آئیے آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا، اگر نماز کے دوران سجدے کے اندر بے اختیاری میں یا بے احتیاطی میں یا اللہ نکل جائے منہ سے تو اس سے کیا نماز فاسد ہو جائے گی یا ادا ہو جائے گی؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ مزید کال۔ شاہ جی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے، یہ جو قسطوں کا کام ہوتا ہے اس میں کتنی پرسنٹ یعنی کہ منافع ہونا چاہیے، 40% یا 30%؟ جی مزید کال۔ میں سوال کرنا ہے، میں محمد علیم ملتان سے بول رہا ہوں۔ میرے ہمشیرہ نے کسی محفل میں سنا تھا کہ جمعے والے دن کپڑے دھونا منع فرمایا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آیا اس کے معاملے میں سوال ہے کہ یہ جمعے والے دن کپڑے دھونا صحیح ہے یا نہیں؟ جی پہلا سوال انہوں نے کیا کہ نماز میں سجدے کے اندر یا اللہ جو ہے وہ نکل گیا تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز میں سجدے کی اپنی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اس کے علاوہ دیگر تسبیح بھی اگر کسی نے پڑھ لی یا کوئی اور ذکر اللہ کر لیا تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لفظ اللہ جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور اگر یہ ذکر اللہ کے طور پر سجدے کے اندر پڑھا گیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔
دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ قسطوں میں کتنے فیصد جو ہے وہ منافع رکھا جا سکتا ہے، قسطوں کا کاروبار کتنے فیصد پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ پروفٹ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے چاہے آپ کوئی چیز قسطوں میں بیچیں یا آپ نقد میں بیچیں، اس کی لمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی کہ منافع اتنا ہونا ہی ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا یا اس سے کم نہیں لیا جا سکتا، ایسا نہیں۔ ہاں یہ تو ہے شرعی مسئلہ کہ بھئی اگر کوئی زیادہ منافع لیتا ہے تو ناجائز نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا چاہیے اور خیرخواہی کے جذبے کے تحت منافع وہ لیا جائے جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ کے گاہک مسلمان بھائی کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو کوئی بھی منافع رکھ سکتے ہیں، قسطوں کے کاروبار کے اندر بھی پرسنٹیج آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں ضروری یہ بات ہے کہ آپ قسطوں کا کاروبار کریں یا نقد کاروبار کریں، شرعی اصولوں کے مطابق کریں، جائز طریقہ کار کے مطابق کریں، کوئی ناجائز شک نہ ہو۔ فی زمانہ ہمارے ہاں قسطوں کے کاروبار میں کئی ناجائز شکیں موجود ہوتی ہیں کہ جناب اگر قسط لیٹ ہو رہی ہے تو قسطوں کا جو پیریڈ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، تو لہٰذا میری انویسٹمنٹ کے جو انکم ہے وہ لیٹ آ رہی ہے تو میں اس کے اوپر پروفٹ زیادہ بڑھا دوں گا بعد میں، یا قسط لیٹ کریں گے تو پروفٹ جو ہے وہ اتنا نہیں اتنا ہو جائے گا، یا ابتداءً ہی طے نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ جناب اتنا بھی پروفٹ لیا جائے گا اتنے ماہ پر، اتنا پروفٹ اتنے ماہ پر، اتنا پروفٹ اتنے ماہ کے اوپر لیا جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قسطوں میں اصول یہ ہے کہ آپ چیز کی قیمت ہی اتنی مقرر کر دیں۔ 10 روپے کی چیز ہے، آپ قسطوں میں بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی قیمت ہی 12 روپے مقرر کر دی، ٹھیک ہے، لیکن اب جب سودا ہو گیا تو جو سودا ہو گیا 12 کے اوپر اب یہ 12 ہی رہیں گے۔ اب قسط لیٹ ہو یا جلدی ہو تو لیٹ ہونے پر بہرحال یہ قسط کے پیسے بڑھیں گے نہیں، 12 کے بجائے 13 نہیں ہو سکتے، 14 نہیں ہو سکتے، وہ پینلٹی ہی قرار پائے گی، اور پینلٹی یعنی جرمانہ اسلام میں منسوخ ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا، ایک کال تھی ہماری، تو جمعے کے دن کپڑے دھونا منع نہیں ہے، جمعے کے دن کپڑے دھونے میں حرج نہیں ہے، یہ لوگوں میں ویسے ہی مشہور ہو گیا، شرعی اعتبار سے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے عطار محمد فرمان عطاری ہند کے سیر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت بہت پیارا سلسلہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھی، میں جاب کرتا ہوں ایک شاپ پر، وہاں مدنی چینل اور درود پاک پڑھنا، بیان سننا، یہ کیسا ہے؟ جاب کی حالت میں موبائل استعمال کرنا، نعت پاک بیان سننا، یا اس میں سے گھر پر بھی بات کرنا، دیگر اسلامی وجہ سے موبائل پر بات کرنا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ میں حاجی احمد بخش عطاری، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میرا میڈیکل سٹور کا کام ہے، کیا رات کو یعنی عشاء کی نماز کے بعد میڈیکل سٹور میں صفائی کر سکتے ہیں یا جھاڑو وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مزید کال۔ طالب حسین عطاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام صاحب کا بغیر امامے خالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ جی پہلا سوال ان کا ہمارے ایک سائل کا تھا کہ جاب کرنے کے دوران نعت سننا، بیانات سننا، مدنی چینل دیکھنا یا اپنے موبائل کے ذریعے سے گھر والوں سے رابطہ کرنا، ان تمام باتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں وقت کے اوپر جب آپ کا اجارہ ہوتا ہے کہ آپ 8 سے 4 تک کے جو ہے وہ ملازم ہیں کسی کے پاس، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ وقت اسی ملازمت کے اندر گزاریں۔ شرعی اور طبعی جو چیزیں ہیں ان کی اجازت ہے، نماز وہ آپ لازمی طور پر پڑھیں گے، اگر کوئی کام آپ کو نماز سے روکے گا تو وہ کام کرنا ہی جائز نہیں ہو، لیکن اس کے علاوہ نماز میں بھی دیکھیے کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، ہاں اگر سیٹ کی جانب سے اجازت ہو تو پھر نوافل بھی پڑھیں گے، ورنہ نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو اس کی اجازت درکار ہوگی۔ تو جب نفل کام سے منع کر دیا گیا، نفل نمازوں سے منع کر دیا گیا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بقیہ کاموں کا بھی، کہ اب دیگر کاموں کے اندر اگر انسان جو ہے وہ رہے گا تو ممکن ہے کہ اصل کام پر سے توجہ ہٹ جائے۔
تو نعت بیان وغیرہ سننے کی بھی اجازت اسی وقت ہوگی جب کہ سیٹ کی جانب سے جو ہے وہ اجازت ہو، اور دوسری یہ بھی کہ اس کی وجہ سے کام میں حرج واقع نہ ہو۔ اگر کام میں حرج واقع ہو رہا ہے، آپ نعت سن رہے ہیں، مثال کے طور پر کمپوزر ہے، کمپوزنگ کر رہا ہے، اب اگر وہ نعت یا بیان جو ہے وہ سنتا ہے تو سنتے ہوئے جو ہے وہ کمپوزنگ کرتا ہے تو کمپوزنگ کے اندر جو ہے وہ دسیوں غلطیاں کرتا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جس کام پر اجارہ ہے، وقت ہے، اور ساتھ میں اس وقت میں کام ہے، اس کام میں کوتاہی آ رہی ہے، تو اس بات سے اصل مالک بھی راضی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ نعت سنیں اور ساتھ میں کام میں جو ہے وہ غلطی ہو۔ اور یہ فقط نعت کا نہیں، کوئی اور چیز بھی بعض، یعنی یہاں تو ہے کہ نعت جائز ہے، ثواب کی چیز ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے، تو اب اگر کوئی گانے سن رہا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ گناہ ہے، کہ کام میں کوتاہی کے اعتبار سے گناہ الگ، اور خود گانا سننا وہ علیحدہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو بہرحال کام میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اگر کوئی اس طرح کی چیز نعت یا بیان سن رہے ہیں اور آپ کے کام میں حرج واقع ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں، اور اگر کام میں حرج واقع نہیں ہوتا تو بھی آپ کو اپنے سیٹ کی اجازت کے ساتھ ہی وہ کام کرنے یا سننے کی اجازت ہوگی۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے آپ فیملی سے یا دوست وغیرہ سے بات کرتے ہیں اس دوران، تو کوئی ضروری بات اور وہ بھی معمولی بات کے لیے، اہم کام کے لیے کوئی فون وغیرہ کرنا، تو عرفاً اس کی اجازت ہے، 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے کسی کو کال کر لی، لیکن گھنٹے گھنٹوں جو ہے وہ اس کے اوپر ہی لگے رہنا یا کام بھی کرتے رہنا اور کان میں جو ہے وہ ہینڈ فری لگا کر آپ کا جو ہے وہ گھر والوں سے یا دوست احباب سے جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ بات چیت کرتے ہی رہنا، تو یقیناً اس سے کام کے اندر حرج ہوگا اور ہرگز جو ہے وہ مالک یا سیٹ اس بات پر راضی نہیں ہوگا، تو اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر علماء نے یہاں پر 2 چیزیں بیان فرمائی کہ اگر وہ کام اس نے جو اپنا ذاتی کام کیا، فون پر بات کی، دیگر چیزوں کے اندر مصروف رہا اور اس کی وجہ سے کام میں حرج واقع ہوا، تو اب کٹوتی بھی کروانی ہوگی۔ اور اگر یہ کام کیے اور ان کی وجہ سے کام میں حرج واقع نہیں ہوتا تو اب کٹوتی تو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کیے لہٰذا گناہ گار ہوا، توبہ بھی لازم ہے اور مالک سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا۔ ایک اور سوال تھا کہ عشاء کے بعد دکان میں جھاڑو دینا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو جھاڑو دینے میں حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ بغیر امامہ شریف امام کا نماز پڑھانا کیسا ہے؟ امام کو چاہیے کہ نماز امامے کے ساتھ ہی پڑھائے، کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، اور امام ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ مقتدا ہے، پیشوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر مقتدیوں کا جو ہے وہ نمائندہ بن کر حاضر ہو رہا ہے، تو سنت رسول کو جو ہے وہ سر پر سجا کر ہی نماز ادا کروائے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر کسی خاص صورت کے اندر امام نے امامہ نہیں باندھا تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو سکتی ہے، وہ امامت کروا سکتا ہے، امامہ پہننا جماعت کے لیے شرط نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو سامان درزی کے پاس کپڑے وغیرہ سلنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کپڑا بچ جاتا ہے، تو اب وہ کپڑے کا کیا کیا جائے؟ کیا درزی اسے اپنے کام میں لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا؟ دیکھیں، جو کپڑا بچ جاتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو قطرنے کہ جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، تو اس کو تو استعمال کرنے میں درزی کا حرج نہیں ہے، اسے بیچ بھی سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ باقاعدہ ایسا کپڑا ہے جس کی قیمت ہے، تو اب وہ اصل جن کا کپڑا ہے انہی کو واپس کرے گا۔ اب ایک اعتبار آپ یہ سوچیں کہ جناب اس کا تو سوٹ نہیں بنے گا، بھائی بڑوں کا سوٹ نہیں بنے گا، ہو سکتا ہے بچے کا سوٹ بن جائے، بچے کا سوٹ نہیں بنے گا، ہو سکتا ہے رومال بن جائے، بہرحال اس کی قیمت اور ویلیو تو ہے، اور وہ ہے اصل اس شخص کی ملکیت جس نے دیا ہے، تو وہی اس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ رکھ لیں گے یا اس کے سامنے ظاہر ہی نہیں کریں گے کہ بچا یا نہیں بچا، یا اگر کسی نے پوچھا بھی کپڑا بچا تو اب آپ نے یوں جواب دے دیا کہ بھائی نہیں بچا، اب آپ ذہن میں یہ رکھ کر جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اتنا نہیں بچا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ سوٹ سل سکے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ سوٹ سلنے کے لیے پوچھ رہا ہو، باقی بچا ہوا کپڑا کسی اور گھر کے کام میں بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس طرح کا کپڑا بچے جو کہ معتد بیہا ہے، اس کی قیمت ہے باقاعدہ، تو وہ اصل افراد کو واپس ہی کیا
دیا جائے، اس کو درزی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود چھوڑ کے چلے جائے کہ بھیا اس کی مجھے حاجت نہیں ہے، یہ آپ ہی رکھ لو تو ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ بھی کرتے ہیں کہ پوچھتے اس طریقے سے کہ ہاں بھائی یہ اتنا سا کپڑا بچا ہے، اس کی ضرورت تو نہیں تمہیں؟ اب وہ پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا شرما حضوری کے اندر خود ہی منع کر دیتا ہے کہ یار ابھی 4 آدمیوں کے سامنے مجھ سے کپڑے کا اتنے سے کا پوچھ رہا ہے، میں اس کو بولوں گا مجھے دے تو یہ 4 باتیں اور جو ہے وہ کر دے گا۔ تو اب انسان اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ ہاں کر دیتا ہے۔ تو سب سے بہتر اور عافیت والا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کے کپڑوں کے شاپر میں جو بھی پیکٹ ہے، جہاں آپ اس کے سلے ہوئے سوٹ دے رہے ہیں وہیں بچا ہوا کپڑا بھی دے دیا جائے، اسی میں عافیت۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ چند پیسوں کا، کوئی اتنے بڑے پیسوں کا تھوڑی وہ کپڑا بچتا ہے، چند پیسوں کا کپڑا جو ہے وہ کہیں ہمارے لیے کل قیامت کے اندر وبال جان نہ بن جائے۔ تو لہٰذا آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور فی زمانہ اور عام طور پر بھی ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں تھوڑے سے دنیاوی مال کی وجہ سے ہم کہیں بہت بڑا عذاب آخرت جو ہے وہ مول نہ لے لیں۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ ہلال نام رکھنا کیسا ہے؟ ہلال ہا کے ساتھ، یعنی ہا حلق والے ہا کے ساتھ نہیں، دوسرے ہا کے ساتھ نام رکھنا، چاند کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، پہلا جو چاند ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، پہلی تاریخ کے چاند کو، تو یہ نام رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بچے کا رشتہ کرنے میں ماں کو کتنا حق ہے؟ دیکھیں، اولاد کا رشتہ کرنے میں ماں کو بھی حق ہے، باپ کو بھی حق ہے، اور خود اولاد کو بھی حق ہے۔ تینوں اپنے اپنے ہی پوائنٹ لے لیں کہ نہیں ہمیں ہی حق ہے، دوسرے کو حق ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط پوائنٹ ہے۔ تینوں کو حق ہے، والدین کو جو ہے وہ حق ہے۔ اب لازمی سی بات ہے، اگر لڑکے کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو لڑکی کی عادات، اطوار، دیگر ساری چیزوں کو، دینداری کو جو دیکھے گا وہ لڑکے کا باپ تو نہیں دیکھے گا، لڑکی کی ماں ہی دیکھے گی۔ ہاں، اس کے اندر دیانتداری سے کام لے، کہیں اپنی مرضی کو بلا وجہ جو ہے وہ شامل نہ کرے کہ لڑکی بہت اچھی دیندار ہے، سب کچھ ہے، ماں کو سمجھ نہیں آ رہی بلا وجہ کا، اب ماں منع کر دے کہ نہیں جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اب اس سمجھ میں نہ آنے کو اگر دیگر جھوٹے آزار کے ساتھ بیان کرے کہ بھئی اس کے اندر تو یہ خامی ہے وہ خامی ہے، حالانکہ وہ خامیاں نہ ہو، تو یہ گناہ گار بھی ہوگی، جھوٹ کا بھی جو ہے وہ سر پر اپنے بار لے گی۔ تو بہرحال ماں کو بھی حق ہے، باپ کو بھی حق ہے، وہ بھی خاندان والوں کو دیکھے گا، ماں لڑکی اور ان کی جو ہے وہ خاندان والوں کو، خواتین کو دیکھے گی، اور بہرحال لڑکے کو بھی حق ہے۔ اور یہی ساری چیزیں لڑکیوں کی شادی کے اندر بھی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی کرنے کے اندر بھی باپ کو بھی حق ہے، اور اصل جو ولایت ہوتی ہے وہ باپ کی ہوتی ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو اب اگر وہ غیر کف میں نکاح ہو رہا ہے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا باپ کی ولایت کو بھی بہرحال قائم رکھا جائے، مقدم رکھا جائے، لڑکے یا لڑکی جن کا نکاح ہونا ہے ان کی رضامندی کو بھی برقرار رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ باپ، ماں اور ان تمام کی رضامندی کے ساتھ جو بہتر ہو، اور جو حدیث پاک کے اندر معیار بیان کیا گیا کہ دین والی کو جو ہے وہ فوقیت دی جائے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ جی مزید کالز شامل کیجیے۔ محمد شمس الدین اتاری، میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ بینک سے گاڑی لیز پر لینا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے کھیلنے والے جعلی یعنی نقلی نوٹ ہوتے ہیں، ان کی خریداری، خرید و فروخت کرنا، ان کو بیچنا یا ان کو خریدنا، یہ کیا درست ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جواب عطا فرما دیں۔ جی مزید کال۔ حضور، میں ہند کے شہر ہلدوانی سے عرض گزار ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جماعت ہو رہی تھی اور جماعت ہونے کے بعد میں جب سلام ہوا پتہ چلا کہ کوئی ترک واجب ہو گیا ہے، اسی بنا پہ جماعت جو دوسری کی گئی، کیا اس میں نئے نمازی جو اب آئیں گے وہ شامل ہو سکتے نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلا سوال ہمارے پاس، گاڑی بینک سے لیز پر لینا۔ بینک سے جو عموماً گاڑی لیز کے اوپر ملتی ہے اس کے اندر ناجائز شرائط ہوتی ہیں کہ قسط لیٹ ہونے پہ آپ کو جرمانہ بھی کرنا ہوگا، اور انشورنس بھی شرط ہوتی ہے۔ بینک بغیر انشورڈ گاڑی ایشو نہیں کرتا، اور انشورنس بھی حرام ہے، اور دیگر ناجائز شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان ناجائز شرطوں کے ساتھ لیزنگ کے اوپر گاڑی لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ جعلی نوٹ جو بچوں کے ہوتے ہیں جس پہ عید مبارک لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت کی حیثیت کیا ہے؟
جائز ہے اس کو خرید و فروخت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مال ہے بہرحال، جب وہ اتنی مقدار میں جمع ہوتے ہیں چھپتے ہیں تو مال تو ہیں، دکاندار انہیں خریدتے ہیں بچوں کو بیچنے کے لیے، بچوں کے کھیلنے کی گویا کہ ایک چیز، ایک کھلونا ٹائپ کی چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہاں پر ایک یہ ہوا کہ کسی نماز کے اندر باجماعت نماز میں واجب ترک ہو گیا اور سجدہ سہو نہیں کیا، جس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو گئی۔ اب اعلان کیا گیا کہ جناب واجب ترک ہو گیا تھا، نماز دوبارہ پڑھائی، کیا نئے آنے والے افراد اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو واجب الاعادہ نماز میں ایسے افراد شامل نہیں ہو سکتے کہ جو نئی نماز اپنی شروع کر رہے ہیں، جو اس جماعت میں شامل نہیں تھے، کیونکہ یہ نماز فاسد نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، اصل فرض ادا ہو گیا، ہاں واجب ترک ہوا، لہٰذا اس کی وجہ سے کمی اور نقصان آ گیا۔ اب اس نقصان اور کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو لوٹایا جا رہا ہے، اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، تو وہ افراد جو شروع سے شامل ہی نہیں ہوئے، جن کا فرض ہی جو ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوا، وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جی مزید کالز؟ مجھے مفتی صاحب سے نماز وغیرہ کے متعلق یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی شخص کو بخار ہے، ٹیمپریچر اس کا ہائی ہوا ہے اور ایسی کیفیت نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا، بآسانی مسجد میں جا کر ہمت کر کے باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور مسجد میں جو ہے وہ پنکھے وغیرہ بہت تیز کھلے ہوتے ہیں عموماً، اگر گرمی کا موسم ہو یا جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے جو ٹھنڈا گرم مکس ہے، تو اب وہ مسجد میں ایک نماز ادا کرنے گیا اور اس کو یعنی کہ بہت زیادہ برداشت سے باہر کی کیفیت ہو گئی، تو اب اگلی نماز میں بھی اس کی یہی کیفیت ہے، بخار ہے، تو کیا اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی رخصت ملے گی؟ جی مزید کال؟ خادم حسین اتاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور دوسری سورت ملا کر پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی مزید کال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المصطفیٰ رضوی عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ چین والی گھڑی باندھ کر کیا نماز میں کوئی کراہت ہوتی ہے یا نہیں؟ جی، پہلا سوال ترک جماعت کے عذر سے متعلق تھا کہ کیا اس صورت میں جماعت ترک کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ مسجد کے اندر پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بیمار ہیں، بخار ہے، تو اب اس کا حل یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اندر کوئی جرسی وغیرہ، اب لازمی سی بات ہے گھر کے اندر جو ہے پڑھ رہے ہیں، آپ نے پنکھے جو ہے وہ بند کر دیے، تو اب جو ہے وہ نارمل ٹمپریچر کے اندر نماز ادا کر لی، لیکن وہاں جا رہے ہیں اور سردی ہے یا راستے کے اندر جو ہے وہ سردی لگ رہی ہے، تو اب اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی اندر یا اوپر سے جو ہے وہ کوئی چیز پہن لیں، کوئی سویٹر، جیکٹس وغیرہ اور ساکس وغیرہ پہن لیں اور ان چیزوں کے ساتھ جا کر نماز ادا کر لیں۔ ہاں اگر ان چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے اور مرض جو ہے وہ بڑھنے کا خوف ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ گھر پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرضوں کی صورت ملانا کیسا ہے؟ منفرد جو شخص علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے اس کے لیے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملانا مستحب ہے، اور امام کے لیے منع ہے، امام کے لیے مکروہ ہے کہ امام فقط سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر صورت ملا لی تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہوگا، یا بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا صورت پڑھنے کے لیے اور یاد آ گیا، اب کیا کریں، کیا اب سجدہ سہو کرنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ تو اب بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا کہ صورت ملانا مستحب ہے، تو اب ایک مستحب کام کریں گے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال چین والی گھڑی سے متعلق ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چین والی گھڑی پہننے سے بچنا چاہیے، علماء کا اختلاف ہے، بچنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز ناجائز نہیں ہوگی۔ کچھ مزید میسیجز جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔
ایک ہمارا سوال میسیج میں یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے اور دوسرا آنے والا اسے سلام کرتا ہے تو اس پر اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بہرحال اگر سلام کا جواب دے دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر حرج بھی نہیں ہے، سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی امام کا فرض نماز کے بعد نفل اور سنت کا نہ پڑھنا اور جا کے سو جانا یہ کیسا ہے؟ اولاً تو یہ کہ دیکھیں، ائمہ سے متعلق یہ گمان مقتدی کا یا لوگوں کا کہ جناب سنت اور نفل انہوں نے نہیں پڑھے جا کر سو گئے، کہیں یہ بدگمانی پر تو مشتمل نہیں ہے۔ پہلے تو اسے غور کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جا کر جو ہے وہ سنت نفل پڑھ لیں۔ بہرحال ائمہ کو یہ چاہیے کہ سنن و نوافل جو ہے وہ حتی الامکان جتنا ممکن ہو، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہ ہو تو مسجد کے اندر ہی لوگوں کی موجودگی میں ادا کر کے اور دعائے ثانی کے بعد باقاعدہ ملاقات کر کے جائیں کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی امام سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر اس بات کی عادت بنا لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر سنت غیر مؤکدہ اور نوافل ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر گناہ کا تو حکم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس وجہ سے اس کی امامت پر کوئی حرف آئے گا۔ ہاں، امام کو یہ چاہیے کہ ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ سنت مؤکدہ کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا بھی اہتمام کرے کہ اس میں ایک تو ثواب بھی ہے اور دوسرا دیگر نمازیوں کو امام کی جانب سے ترغیب بھی ہے کہ وہ بھی جب دیکھیں گے کہ ہمارے امام صاحب سنن و نوافل تمام پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھا دیکھی بعض لوگ بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں۔ تو ترغیب والی صورت اختیار کی جائے، اپنے نامہ اعمال میں بھی ثواب کا جو ہے وہ ذخیرہ بنایا جائے، حاصل کیا جائے، اور دیگر لوگوں کو بھی اس جانب ترغیب دلائی جائے۔ کچھ کالز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ جی آڈیو کال سنائیے۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہم میڈیسن کا کام کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو تحائف دینے پڑتے ہیں کافی میڈیسن اپنی لکھوانے کے لیے اپنی کمپنی کی، تو تحائف کے بغیر ڈاکٹر صاحب بھی میڈیسن نہیں لکھتے، تو کیا یہ جو ہم تحائف دیتے ہیں اپنی کمپنی کی میڈیسن لکھوانے کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کا کیا حل ہے، کیسے کریں اس کو؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں بیسیکلی سنیائی کا کام کرتا ہوں اور ہمارا لین دین زیادہ تر ادھار پہ ہوتا ہے، تو ادھار دینے سے پہلے اگر گاہک میں اور دکاندار میں یہ بات طے ہو جائے کہ اگر ریٹ ہمارا بڑھ گیا تو جو بقایا آپ کی رقم ہے وہ آپ کو ریٹ کے حساب سے پے کرنی پڑے گی، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ آیا یہ جائز ہے یا اس کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ جی پہلے میں دوسرے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں جو کہ مختصر ہے کہ ادھار میں مال بیچا تو آپ کو بیچنے کے وقت ہی اس کی قیمت طے کرنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی ریٹ بڑھے گا تو ادائیگی کے وقت جو ریٹ ہوگا آپ وہ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں، ابھی ہی اس کی قیمت طے کرنا ضروری ہے۔ قیمت طے نہیں ہوئی تو بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے، جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر جھگڑا نہ بھی بنے، آپ کہیں کہ جناب ہم دونوں راضی ہیں، تو بھی شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ریٹ کا متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ پہلا سوال ڈاکٹرز کو تحائف دینا، یہ ڈاکٹرز فی زمانہ تو یہ بہت سارے جو ہے وہ چیز ڈاکٹر نہیں اور بہت ساری کمپنیز میں اور بہت سارے شعبہ ہائے زندگی کے اندر یہ صورتحال جاری ہے کہ اپنا مال بکوانے کے لیے جب آپ کسی کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ مال بیچنا یا اس مال کے حوالے سے مشورہ دینا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا یہ کام جب تک کہ آپ مجھے اس کے اوپر کچھ دیتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو یہ لکھ کر دے کہ اس کے اس مرض کی، یعنی پہلے تو مرض کا جو ہے وہ تشخیص کرتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ مرض ہے، اور پھر اس کی دوا جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ دوا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ویسے ہی ضروری ہے اور اس چیز کی یہ فیس بھی لے چکا ہے۔ اب ڈاکٹر جب فیس لے چکا ہے اس پر اخلاقاً ہی یہ بات ضروری ہے کہ وہ اچھی دوا مریض کے لیے جو ہے وہ تجویز کرے، تو اب اس کا اس بات پر جو ہے وہ لوگوں سے، جو میڈیکل کمپنیز والے ہیں ان سے جو ہے وہ مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ رشوت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو آسان لفظوں کے اندر آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازمین ہیں، ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں، مختلف جو بھی ادارے ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں۔
اب وہ عوام کی خدمت نہ کریں اور عوام سے کہیں کہ پیسے دو گے تو پھر ہم تمہاری خدمت کریں گے، تو ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ اسی کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈاکٹر جب مریض سے جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے، اور کس بات کے لے رہا ہے؟ اسی بات کے کہ مرض تشخیص کرے گا اور پھر اس کے بعد علاج بیان کرے گا۔ تو جو علاج بیان کر رہا ہے تو اس کی دوا جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ تو اب دوسروں کو کہنا ڈاکٹر کہ بھائی تمہاری دوا چونکہ میں بکوا رہا ہوں، حالانکہ تمہاری دوا بکوا نہیں رہے بلکہ آپ تو مریض کو دوا بتا رہے ہیں، تو اب ان سے یہ پیسے لینا یہ رشوت ہی ہے۔ اور اس کے اندر میڈیکل والوں کا یہ کہنا کہ جناب والا ہم تو اپنی خوشی سے دیتے ہیں، تو رشوت کوئی خوشی سے دے یا بغیر خوشی کے دے، بہرحال رشوت تو رشوت ہی ہے اور وہ ناجائز ہے، تو یہ لینا ہرگز جائز نہیں۔ اور بسا اوقات اسی وجہ سے یہ صورتحال بھی درپیش ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ دوا نہیں دینی ہوتی یا مریض کے لیے کوئی دوسری دوا سوٹیبل ہے۔ دو کمپنیز کی جو ہے وہ آپ کے سامنے دوا ہیں، ایک کمپنی آپ کو یہ آفر دے رہی ہے، دوسری یہ آفر نہیں دے رہی، تو آپ خود سوچئے کہ آپ کا ذہن کس طرف جائے گا۔ اور یہ بات مشاہدات سے بھی ثابت ہے، تجربات سے بھی ثابت ہے کہ ڈاکٹرز پھر اسی کی طرف ریفر کرتے ہیں، اگرچہ وہ مہنگی ہو۔ مریض کو سستی دوا سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ مہنگی دوا بتائیں گے کیونکہ وہاں سے ڈاکٹرز کا جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ خیر خواہی کے خلاف ہے، حالانکہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دینا میڈیکل کمپنی کی جانب سے، پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہوتا ہے یا جو میڈیکل ریپ والے ہوتے ہیں، ان کا دینا بھی ناجائز ہے، ڈاکٹر کا لینا بھی ناجائز ہے، یوں ہی کمپنیز کا بھی یہ دینا ناجائز ہے، چاہے تحائف کی صورت میں دیں، چاہے ان کے کلینک کو ڈیکوریٹ کر دیں یا اور کوئی ان کو فیسلٹیز بنیاد پر دیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کاروبار اور دیگر تمام معاملات کے اندر اسلام کے رہنما اصولوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔